بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب میں جو کچھ عبارت ہے نا وہ سن لینا، گنال نے تم ترجمہ کرا دیں گے، باقی پھر مسئلے کو جان دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے کہ یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب مبین میں، اور اللہ کے انبیاء کا طریقہ ہے، اور اللہ کے عباد صالحین کا طریقہ ہے کہ بسم اللہ سے کام شروع کرنا. اس لیے مصنف نے اپنی کتاب بسم اللہ سے شروع کی. اور ابتدا کرنی عباد صالحین کی یہ اصل دین ہے. اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہم مانگتے ہیں آمنے سامنے ہو کے اللہ تعالیٰ دے آمنے سامنے نماز میں جو مانگتے ہیں وہ صراط الذین ہے نا، تو لہذا یہ عباد صالحین کی ابتدا اصل دین ہے. اور پھر بسم اللہ کے بعد الحمد شریف لانا اور صلاۃ والسلام لانا یہ بھی اسلاف کا طریقہ ہے. وَكَذَلِكَ الْأَرْدَافُ جمع ردیف، اسی طرح جو پیچھے آنے والے ہیں یہ بھی اسلاف کا طریقہ ہے. تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین. تو مصنف رحمہ اللہ کیوں لائے ہیں؟ اقتداء کی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اور اتباع کی ہے المومنین بندوں کی. سمجھائیے. اور پھر بسم اللہ شریف اور الحمد شریف دونوں کو ابتداء میں جمع کیا ہے تاکہ اپنی کتاب کو عدم برکت اور عدم خیر سے بچائیں، تاکہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر امر ذی بال جو جس کے شروع میں الحمدللہ نہ ہو، یعنی نہ ابتدا کی جائے اس کی الحمدللہ کے ساتھ، وہ اقطع ہے. اور ایک روایت میں اجزم ہے. تو اقطع اور اجزم کنایا ہے عدم البرکت سے. یہ حدیث 3 کتابوں میں ہے، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ میں. اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے لا یبدأ، یہاں تو لم یبدأ ہے نا، تو لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو روایت کی ہے ابن حبان نے بھی. تو لہذا اب خلاصہ کیا نکلا کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں سے کی جائے، دونوں سے. لہذا وَكِلَاهُمَا مُبْدَأٌ بِهِ. تو اب وہ فَإِنَّ الْإِبْتِدَاءَ سے وہ مشہور سوال کا جواب کہ ابتدا تو جزئی حقیقی ہے، ایک شے سے ہوتی ہے، دو سے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ابتدا عرفی مراد ہے. عرف میں ابتدا ممتد مقصود میں شروع ہونے سے پہلے جتنا کام ہے اس کو ابتدا ہی کہتے ہیں. کیونکہ ابتدا معتبر ہے عرف میں ممتد شروع ہونے کے وقت سے لے کر تصنیف میں شروع فی المقصود تک جتنا ہے وہ سارا ابتدا ہی ہے. اس لیے بسم مصنف رحمہ اللہ نے بسم اللہ اور تحمید کو آپس میں جوڑا ہے. اور ان دونوں کی مثل کون؟ صلاۃ والسلام آگے آ رہا ہے جی. حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کا معنی جو بزرگوں نے کیا ہے زبردست معنی کیے، نئے معنی حمد اور شکر کے. ثنا بالجمیل تعظیما للمثنی علیہ، مسنوع اسم مفعول نا، پھر مرمی للمثنی علیہ کہ جس کی ثنا کی گئی ہے اس کی تعظیم کرتے ہوئے خوبی کے ساتھ تعریف کرنی، یہ حمد ہوتی ہے. کل سمجھیے. ثنا بالجمیل تعظیما للمثنی علیہ، شکر کی تعریف زبردست. مقابلۃ النعمت بالطاعت،
کہ نعمت کا مقابلہ کرنا طاعت کے ساتھ، یعنی جس نے انعام کیا ہے تم اس کی اطاعت کرو، یہ ہے کیا؟ شکر۔ الحمدللہ، اس میں جلالت علم ہے ذات حق سبحانہ کا، الحمدللہ رب مالک، اس سارے جہان کا مالک ہے۔ عالمین یہ اسم ہے ذوی العقول کا، مخلوق میں سے، اور وہ تین ہیں، ملائکہ، انس اور جن، یہ تین ذوی العقول ہیں، باقی مخلوق غیر ذوی العقول ہے، یہ تین غیر ذوی العقول ہے۔ تو اب عالمین سے مراد ذوی العقول ہیں، تو جب اللہ تعالی ذوی العقول کا رب اور مالک ہے تو اس کو یہ لازم ہے کہ باقی ساری مخلوق کا بھی وہ مالک اور رب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری اشیاء عقلاء کے تابع ہیں اور ان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ قرآن پاک چیز پڑھا جائے نا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، وہ ساری آیات بینات کے تمہارے تابع کی ہیں۔ تو چونکہ جو ہے نا باقی مخلوق ان کے لیے پیدا کی گئی ہے، لہذا جب اللہ ان ذوی العقول کا رب اور مالک ہے تو باقی کا بطریق اولا خالق مالک اور رب ہے۔ دلیل دی اس طریقے سے۔ اچھا جی، لہذا فربہم ربہا، جو ان ذوی العقول کا رب ہے وہ باقی کا بھی رب ہے، کیونکہ قانون ہے اذ ما للعبد لمولاہ، جو بندے کا ہوتا ہے نوکر کا وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ یہ کلیہ ویسے فقہ کا کہ عبد سے مراد یہ غلام مراد ہے، غلام، مولا سے مراد اس کا جو مالک ہے، کہ جو غلام کا ہوتا ہے وہ اس کے، تو جو ہمارے لیے پیدا کیا گیا، جب رب ہمارا رب ہے تو ان کا بھی رب ہے۔ پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام کا ذکر آ رہا ہے، سمات با ذکر گل سمجھیے، کھانے چ پہ گئی۔ اچھا ایک دو گلیں اس کتاب پہ وہ سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، صلی اللہ علی نبی آلہ وصحبہ۔ بھئی وہ سوال اگر کرنا ہو تو مصنف رحمہ اللہ نے بسم اللہ شریف کے بعد الحمد کا ذکر کیوں کیا ہے؟ جلدی کرو، مصنف علیہ الرحمن نے بسم اللہ شریف کے بعد الحمد شریف کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو اس کے جواب وہ یہ ہیں کہ کتاب اللہ کی ابتدا کی ہے اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کیا ہے اور اسلاف کے طریقے کی اتباع کی ہے۔ ہاں جی، کتاب اللہ کی ابتدا کی ہے۔ جواب یہ ہے کہ کتاب مصنف علیہ الرحمن نے کتاب اللہ کی ابتدا کی ہے اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا ہے اور بزرگوں کے طریقے پر عمل کیا، اسلاف کے طریقے کی ابتدا کی، اتباع کی، ایک اقتدا، ایک عمل، ایک اتباع، تین لفظ لیتا ہے، سمجھیے ایسا۔ تو وہی سوال کہ ابتدا جزئی حقیقی ہے، بسم اللہ کے ساتھ کریں، الحمد کے ساتھ ابتدا نہیں ہو سکتی، اور اگر الحمد کے ساتھ ابتدا کریں تو بسم اللہ کے ساتھ ابتدا نہیں ہو سکتی، تو پھر دونوں حدیثوں پر تو عمل ہو نہیں سکتا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں جی، ابتدا جزئی حقیقی، وہ تفصیلی سوال جواب تو نہیں تو نہ پڑھا دیتا ہے، یاد ہونا چاہیے جی۔ پھر کسی کتاب مسلمانی آوے گو تو پھر متن وچ سوال جواب نے سارے اشرا وچ جی۔ ابتدا جزئی حقیقی ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ اگر ابتدا کریں تو شے کی ابتدا کریں تو ابتدا تو ہو گئی، ابتدا تو ہو گئی۔ اور جزئی حقیقی کا مطلب ہے جو چیز سب سے پہلے ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہ بھئی یہ پہلے ہے، بس پہل پورا ہو گیا۔ ہاں جی، تو اگر الحمد شریف والی حدیث پاک
پر اگر الحمد سے ابتدا کریں الحمد سے ابتدا کریں بسم اللہ سے ابتدا بسم اللہ سے نہیں، ابتدا نہیں ہو سکتی، تو ان دونوں حدیثوں پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابتدا ایک شے سے ہوتی ہے، دو چیزوں سے. نہیں ہوتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کے متعلق جو حدیث ہے اس میں جس ابتدا کا ذکر ہے اس سے مراد ابتدا حقیقی. ابتدا حقیقی وہ ہوتی ہے جس سے پہلے کوئی شے نہ ہو، جس سے پہلے کوئی شے نہ ہو. اور الحمدللہ کے متعلق جو حدیث ہے اس میں جس ابتدا کا ذکر ہے اس ابتدا سے مراد ہے ابتدا اضافی. ابتدا اضافی وہ ہوتی ہے جو بسم اللہ کے بعد ہو، بسم اللہ کے. تو لہذا بسم اللہ شریف کے متعلق جو حدیث ہے اس میں ابتدا حقیقی مراد ہے، اس لیے بسم اللہ شروع میں. اور الحمد شریف کے متعلق جو حدیث ہے اس میں جس ابتدا کا ذکر ہے اس سے مراد جو بسم اللہ کے بعد ہو، مقصود سے پہلے ہو. تو لہذا بسم اللہ کے بعد باقی کتاب سے پہلے، تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا. ہاں جی. ابتدا دو قسمیں ہیں، ایک ابتدا حقیقی، ایک ابتدا ویسے تین قسمیں، ابتدا حقیقی، ابتدا اضافی، ابتدا عرفی. عرفی بسم اللہ شریف والی حدیث میں جو ابتدا ہے، جس ابتدا کا ذکر ہے اس سے مراد ابتدا حقیقی ہے. ابتدا حقیقی وہ ہوتی ہے کہ لا یسبقہ شیء، جس سے کوئی شے سابق نہ ہو، جس سے سابق نہ ہو. جس سے کوئی شے ثابت نہ ہو. اور الحمد شریف کے متعلق جو حدیث ہے اس میں جو ابتدا ہے اس سے مراد ہے ابتدا اضافی. ابتدا اضافی مقصود سے پہلے، اگرچہ اس سے پہلے اور کچھ ہو. تو لہذا دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا کہ بسم اللہ پہلے ہے اور اس کے بعد الحمد ہے، اور مقصود سے پہلے، مقصود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے کہ اگر اس کا عکس کر دیا جائے تب بھی تو ٹھیک ہے کہ بسم اللہ شریف میں، بسم اللہ شریف کے متعلق جو حدیث ہے اس کی ابتدا کو اضافی بنا لیں. کوئی اس پر نص تو نہیں ہے نا کہ یہ ابتدا کی ہے، یہ اضافی ہے، یہ ایک اعتبار ہے نا. اور الحمد شریف کے متعلق جو حدیث ہے اس میں جو ابتدا ہے اس کو حقیقی بنا لیں، تو الحمد پہلے ہو جائے اور بعد میں ہو جائے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں بھائی. اس کا عکس بھی سوال ہے کہ اس کا عکس بھی کر سکتے ہیں. جو بسم اللہ شریف میں جو ابتدا، بسم اللہ شریف کے ایک حدیث ہے بسم اللہ شریف کے متعلق، ایک حدیث ہے الحمدللہ کے متعلق. بسم اللہ شریف کے متعلق جو حدیث ہے اس کو ابتدا اضافی، اس میں جو ابتدا ہے، اس میں جو ابتدا ہے اس کو ابتدا اضافی، اس سے ابتدا حقیقی اضافی ہو. اور جو الحمد شریف والی حدیث ہے کے متعلق یار الحمد شریف کے متعلق جو حدیث ہے اس میں جو ابتدا ہے اس سے ابتدا حقیقی مراد لیں. تو پھر الحمدللہ کو پہلے ذکر کریں، اور بسم اللہ شریف کو بعد ذکر کر دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کے متعلق جو حدیث ہے نا، یہ حدیث صحت کے اعتبار سے الحمدللہ شریف کے متعلق جو حدیث ہے اس سے قوی ہے، اس سے قوی ہے. جی گل سمجھیے. اس لیے عکس نہیں کر سکتے، عکس نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے بسم اللہ ہے پھر الحمدللہ ہے. ہاں جی. اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ شریف والی حدیث جو ہے اس صحت کے اعتبار سے کبھی ہے الحمد شریف والی حدیث سے، لہذا اس کو مقدم کریں گے. اور اسی قرآن پاک کی ترتیب بھی اسی طرح ہے کہ پہلے بسم اللہ شریف ہے اور بعد میں الحمد شریف ہے. ایک ہے حمد، ایک ہے مدح، ایک ہے شکر.
ملا علی قاری صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ یہ تینوں مترادف ہیں، یہ تینوں مترادف ہیں، فرق نہیں ہے، لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں میں فرق ہے، ان تینوں میں فرق ہے۔ حمد کیا ہے؟ ثنا باللسان علی الجمیل الاختیاری، نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو۔ مدح کیا ہے؟ ثنا باللسان علی الجمیل، عام اختیاری ہو یا نہ ہو، نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو۔ اور شکر کیا ہے؟ فعل ينبئ عن تعظیم المنعم بمقابلۃ النعمت، آمزی زبان سے ہو، دل سے ہو یا باقی اعضاء سے ہو۔ جی کیا ہے؟ ایک ہے حمد، ایک ہے حمد، ایک ہے مدح، ایک ہے شکر۔ اور ایک ہے شکر۔ ملا علی قاری صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں مترادف ہیں، یہ تینوں کا ایک ہی مطلب ہے، ثنا کرنی، تعریف کرنی، مترادف یہ مطلب تینوں کو معنی ہے تعریف کرنی، لیکن محققین کہتے ہیں کہ تینوں میں فرق ہے۔ تینوں میں فرق ہے۔ حمد کیا ہے؟ حمد ہے ثنا باللسان علی الجمیل الاختیاری من نعمت او غیرہا، کئی باری پڑھ چکے ہو، نشزادے ہو۔ اور مدح کیا ہے؟ ثنا باللسان علی الجمیل، اختیاری ہو یا نہ ہو، نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو۔ اور شکر کیا ہے؟ فعل ينبئ عن تعظیم المنعم بمقابلۃ النعمت، منعم ایسا کام کرنا جو منعم کی تعظیم کی خبر دے، لیکن وہ کام نعمت کے مقابلے میں ہو۔ آگے عام ہے کہ وہ باللسان ہو، بالجنان ہو یا بالارکان ہو، جی کہ وہ جو صفت ہے نا وہ فاعل کے اختیار میں ہو۔ تم پہ چپڑائی سے کنی ماری کہ وہ صفت فاعل کے اختیار میں ہو۔ اس پر اور بھی سوال جواب پڑھے ایک بار پھر آ جائیں گے تفصیلی، پھر سوال جواب۔ اچھا جی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا شکر کیا ہوتا ہے، تعریف کریں۔ آپ نے فرمایا کہ صرف العبد جمیع ما انعم اللہ بہ علیہ الی ما خلق لاجلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جتنی نعمتیں دی ہیں وہ نعمت جس غرض کے لیے دی گئی ہے اس نعمت کو اس جگہ استعمال کرنا یہ شکر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ شکر کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندے کو یہ وجود سمیت داخلی خارجی اعضاء ہر چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں وہ نعمت جس لیے دی ہے اسی میں استعمال کرنا، صرف العبد بندے کا اس نعمت کو اس میں خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ واقعتاً شکر یہی ہے۔ حقیقت شکر کی حقیقت یہی ہے جس پر قرآن مجید بندوں کو کہتا ہے نا تم ناشکری کرتے ہو، ہیں جی۔ مثلا کافروں کو کہا گیا ہے کہ مثلا یہ اگر کوئی کافر جناب ساری دنیا کو دولت کھلائے اور کما کما کے غریب پروری سب کچھ کرے، لیکن پھر بھی اسے شریعت ناشکرا کہتی ہے کہ تجھے جو عقل دی گئی تھی نا، زبان دی گئی تھی، یہ دی گئی تھی اسلام کو ماننے کے لیے اور اسلام کو حق کہنے کے لیے، وہ تو کرتا نہیں، لہذا تو ناشکرا ہے۔ بار بار قرآن مجید میں کافروں کو جو ناشکرا کہا گیا، اللہ کے بظاہر کافروں میں جی آتم تائی جیسے بندے بھی ہوئے ہیں جی، لیکن ناشکرے کا مطلب ہے کہ انہوں نے عقل کو، زبان کو، فکر کو ادھر استعمال نہیں کیا جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا۔ پیدا کس لیے کیا گیا کہ ہر بندہ جس زمانے میں آیا اس زمانے میں جو نبی تشریف لائیں ان کو ماننے، عقل اس لیے دی گئی ہے، اور ان کے گن گائیں، زبان اس لیے دی گئی ہے۔ اچھا جی، باقی کتابوں کے شروع میں
یہ جو بسم اللہ ہوتی ہے اور الحمدللہ ہے، یہ جملے خبریے ہوتے ہیں، یہ جملے خبری ہوتے ہیں، لیکن مانن یہ انشاء ہوتے ہیں، مانن کہ میں بسم اللہ خود پڑھ رہا ہوں، انشاء تسمیہ کر رہا ہوں، انشاء حمد کر رہا ہوں، انشاء حمد کر رہا ہوں۔ یہ علیحدہ سوال جواب پھر کسی کتاب میں آ جائے گا کہ الحمدللہ کا یہ تو جملہ خبری ہے، جملہ خبریہ تو خبر ہوتی ہے، جبکہ حدیث پاک میں کہ تم خود اللہ کی حمد کرو تو یہ کیسے حمد ہوئی نہیں، سمجھ آئیے؟ تو نیکی کی خبر بھی نیکی ہے، نیکی کی ہاں، ذکر کی خبر بھی ذکر ہے۔ ہاں جی، کیا کہ بسم اللہ وہ یہ ترکیب پڑھی جائے بسم اللہ تو الحمدللہ تو کی ہے شرم دامن جملے خبریے نہیں، تو بسم اللہ شریف اور الحمد شریف جو یہ جملے خبریے ہیں، جملے خبریے ہیں، لیکن مانن یہ مانن یہ انشاء ہوتے ہیں، کیونکہ جو حدیث پاک میں ہے نا اس کا تو یہ مقصد ہے نا کہ کام کی ابتدا بندہ جو کر رہا ہے نا کام شروع وہ خود کیا کرے، اللہ بسم اللہ پڑھے، انشاء کرے نا، اور خود وہ الحمدللہ پڑھے، سمجھے؟ تو یہ جملے ہیں خبریے، لیکن مانن یہ مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں اب اللہ کی حمد کر رہا ہوں، معنی اس کا یہ ہوتا ہے، بات سمجھیے؟ اے شاباش ہے۔ باقی الحمد پر جو الف لام ہے، راج قول یہی ہے کہ یہ الف لام استغراق کا ہے، کس کا ہے؟ الف لام استغراق کا ہو تو پھر معنی یہ ہوگا، وہ بھی بات ساری الف لام کی، الف لام استغراق کا ہو تو معنی یہ ہوگا کہ ہر حمد جو صادر ہوتی ہے، شکر الحمدللہ، ہر حمد جو صادر ہوتی ہے ہر حامد سے وہ ثابت ہے اللہ کے لیے۔ کیا کہ الحمد پر جو الف لام ہے، الحمد شریف پر جو الف لام ہے، یہ اگر استغراق کا ہو، استغراق کا ہوتا ہے، اگر استغراق کا ہو اگر استغراق کا ہو تو تو معنی یہ ہے معنی یہ ہے کہ ہر کل حمد صادر من کل حامد، ہر حمد جو صادر ہو ہر حامد سے وہ کیا ہے؟ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اچھا جی، اور اگر یہ الف لام جنس کا بنائے، کس کا بنائے؟ جنس کا بنائے، تو پھر معنی ہوگا کہ جن سے حمد، جن سے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو جن سے حمد تو تب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی کہ جب ہر فرد حمد کا کیا ہوگا؟ جنس تو تب جن سے حمد تب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی جب ہر فرد حمد کا اللہ کے لیے ثابت ہو۔ اچھا جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ سوال ہے کہ مخلوق کی بھی حمد ہوتی ہے، حسنا باللسان علی الجمیل، تو پھر وہ تو اللہ کی حمد نہ ہوئی، تو یہ دعویٰ کہ ہر حمد اللہ کے لیے خاص، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ مخلوق کی بھی حمد ہوتی ہے، ہم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف کرتے ہیں وہ حمد ہی ہے نا، وہ ثنا باللسان ہے کہ کوئی نہیں؟ بزرگوں کی جو تعریف کرتے ہیں، اگر کوئی استاد کی تعریف کرتا ہے، اگر کسی نیک بندے کی تعریف کرتا ہے، عرصوں پر جو ہم تقریر کرتے ہیں ساری کیا ہوتی ہے؟ ساری یار کمال ہے۔ سپاس نامے جو پیش کرتے ہیں ہم اپنے اسلاف کو، وہ کیا ہوتے ہیں؟ سارے یار کمال ہے۔ پھر یہ دعویٰ کہ ہر حمد اللہ کے لیے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں جس خوبی پر، وہ خوبی ان کی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کا عطیہ ہے، وہ اللہ کا عطیہ ہے، تو وہ حقیقت میں اللہ کی ہی حمد ہے، حقیقت میں کیا خلاصہ یہ؟ ہاں جی، کیا کہ جواب یہ ہے کہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں جس خوبی پر، وہ خوبی ان کی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، تو پھر حقیقت میں حمد کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف
باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی تعریف، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام، ان کی تعریفیں یہ اللہ کی حمد ہے، یہ اللہ کی حمد ہے۔ سمجھائیے جی۔ یا نعوذ باللہ کسی صحابی کی یوں شان بیان کرنے کے دوسرے صحابی کی توہین مقصود ہو، اس طرح نہیں۔ تو جو حقیقت ہے وہ یعنی جو قرآن و حدیث میں موجود ہے اور جو کچھ اسلاف نے دی ہے وہ اگر بیان کریں گے تو یہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی حمد ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی حمد۔ تحقیق یہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ ساری کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے۔ الحمدللہ، تو اس میں جلالت آپ نے کل بھی پڑھا ہے، ابھی پڑھ لیا کہ یہ کیا ہے؟ علم ہے ذات واجب الوجود کا۔ کیا ہے؟ ذات واجب الوجود کا یہ علم ہے۔ کون؟ اس میں جلالت۔ الحمدللہ رب العالمین، رب مجرور ہے، صفت ہے اس میں جلالت کی، تو رب کی اضافت ہے عالمین کی طرف، تو اس اضافت سے یہ معرفہ ہو گیا، لہذا معرفے کی صفت بن سکتا ہے۔ معرفے کی صفت بن سکتا ہے۔ کیا کہ رب العالمین ہے، رب ترکیب میں صفت ہے، اس میں جلالت کی، چونکہ عالمین کی طرف اضافت ہے۔ جب کسی نکرے کی معرفے کی طرف اضافت کریں تو وہ نکرہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو اب یہ معرفہ بن گیا ہے، آپ اس کو صفت بنا، لہذا یہ اس میں جلالت کی صفت بن سکتی ہے۔ اچھا جی، رب اس میں دو احتمال ہیں، یا یہ مصدر ہے یا یہ صفت مشبہ ہے، یا یہ تو مصدر بمانا ربا یربی تربیہ، رب مصدر ہے مجرد کی، لیکن بمانا تفعیل تربیہ، ربا یربی تربیہ کا معنی ہوتا ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، شے کو پہنچانا اس کے کمال تک آہستہ آہستہ کر کے، شے کو آہستہ آہستہ کر کے اس کو کمال تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں تربیہ۔ سمجھائیے، اب رب کا معنی ہوا تبلیغ، پہنچانا، تو پھر یہ حمل بالصفت جو ہے اس کا موصوف پر عمل ہوتا ہے، اب یہ حمل بالمبالغہ ہے، معنی کیا ہوگا کہ پہنچانے والا، جس طرح زید عدل، کیا معنی ہوگا؟ تو ہر شے کو عدم سے وجود میں لانا، پھر اس شے کو آہستہ آہستہ اس کے مرتبہ کمال تک پہنچانا، یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کمال کا مطلب ہے بھی ایک تو کمالن ہم سمجھ رہے ہیں، یعنی کمال کا مطلب ہے شے کو پورا کرنا، سمجھائیے، یعنی کافر ہے اس کو بھی قطرے سے اس کا پیٹ میں انسان بنانا، پھر اس کا پیدا ہونا، پھر اس کو اس کی ماں سے دودھ دینا، پھر اس کو بڑا کرنا، یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ حاضر کے یہاں سے سبحان اللہ۔ دورہ تفسیر پڑھاتے ہوئے گل ہے تو میں اللہ تعالیٰ ہم نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا ہے، ہر شے کو۔ تو کیا عجب بات ہے کہ یہ جتنے نر ہیں مادہ کے ساتھ جب جفتی کرتے ہیں تو ہر نر سے پانی ہی مادہ کے پیٹ میں جاتا ہے، تو یہ پانی پھر خون بنتا ہے۔ کھوتی دے ٹھڈ وچ بھی خون ہے، عورت دے ٹھڈ وچ بھی خون ہے، بکری دے ٹھڈ وچ بھی خون ہے، کتی دے ٹھڈ وچ بھی خون ہے، بلی دے ٹھڈ وچ بھی خون ہے، تے پھر اس کے بعد وہ گوشت بن گئے، سمجھے؟ تے سارے دے ٹھڈ جو بوٹی بن گئی، اس بوٹی بننے کے بعد اگوں راہ وکھرے وکھرے نے جی، کدھر اس بوٹی تو کتا بن گیا، تے کدھر بکری بن گئی، بکرا بن گیا، تے کدھر بچہ بن گیا، تے کدھر کٹا بن گیا، تے کدھر انسان بن گیا۔ اس بوٹی تک یہ سارا نظام کٹھا ہے، اگوں جڑا ہے نا جی وہ اگلا نظام وکھرا وکھرا ہے جی۔ وہ جڑے کسی دی 6 انگلاں، کسی دی شکل اور طرح،
یہ قدرتاں دسیاں جاندیاں نے کہ اسی ایک نظام بنایا ہے لیکن اسی جی میں چاہیے کر سکتے ہیں جی بڑی قابل توجہ گل ہے جی میں کہ وہ جڑا نا گوشت تک بوٹی بننے تک نظام سارا کٹھا ہے اگوں جس لے وچ ہڈیاں بنیاں تے آزاد نکلے اس وقت تو بوٹی وکری وکری ہو گئی کدھر کوئی تو کدھر کوئی تو کدھر کوئی سبحان اللہ. اچھا جی تو ہر شے کو کمال تک کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، لہذا وہ رب ہے. اور یا یہ ہے کہ رب صفت مشبہ ہے. کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے. ربا یا ربو سے، نما یا نمو ایسا بس. تو پھر اس کا معنی ہوگا مالک. کیا معنی ہوگا؟ مالک. رب کا معنی مالک، کہ جہان کا وہ مالک ہے. تو دونوں معنی ٹھیک ہے. تربیت بھی وہی کرتا ہے اور مالک بھی وہی ہے. یہ ہے وہ تربیت کہ شے کو آہستہ آہستہ کیا کرنا جی. جو چیز جس کے سپرد ہوئی ہے جس غرض کے لیے، اگر وہ غرض اس نے حاصل کرانے کی کوشش کی ہے تو اب تو تربیت ہے. وہ تو عرف میں نا کہ ہم تربیت اچھی چیز کو کہتے ہیں. غرض یہ ہے کہ جو چیز بھی جس کے سپرد کی ہے جس کام کے لیے، اگر وہ کام کرتا ہے تو اب اس نے اس کی کیا کر دی. تو اگر وہ کام نہیں کیا ہے تو تربیت نہیں کی جی. مثلا میز دے دو لوہارا نو بے لت ٹوٹی ٹھیک کرو تو نہ ٹھیک کر دیتی تو یہ اندی کی ہو گئی تو نہیں تو لت اوی رہی تو تربیت کو نہیں. اللہ عدل قیاس. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو صفت مشبہ یعنی مالک. تو ساری کائنات کی تربیت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور اب آپ کہیں گے کہ تربیتیں جو ہم کرتے ہیں تو وہی جواب جو پہلے پڑھ چکے. انبیاء کرام علیہ السلام نے جو تربیت کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی تربیت سے جو آگے تربیت کی، تو یہ سب تربیتیں کہاں سے حاصل ہوئی ہیں؟ تو پھر رب وہی ہے. رب یہ سب عطیے ہیں جو آگے تقسیم ہو رہے ہیں، تو حقیقی رب تو وہی ہے جی. اللہ اکبر. اچھا جی گل سمجھیے. اللہ اکبر. تو مسئلہ یہ ہے کہ رب کا اطلاق اللہ تعالی کے غیر پر اضافت کے بغیر ٹھیک نہیں ہے. لفظ رب کا اطلاق یہ مسئلہ شرعی کہ اللہ تعالیٰ کے غیر پر مطلقاً جائز نہیں ہے، مقید جائز ہے. مثلا یوں آپ پڑھیں گے فقہ میں رب الدار گھر کا مالک، رب الدین قرضے کا مالک، سمجھے یہ رب الاثاث چیزوں کا مالک، رب الدار رب الدابہ. یہ تو ٹھیک ہے. اب اسی سے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ان کی خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ فیسقی ربہ، کہ وہ اپنے مالک کو جوس نکال کے پلائے گا جی. اور آپ نے فرمایا ارجع الی ربک، اپنے مالک کے پاس جا. تو اضافت کر کے رب کا استعمال جائز ہے، اور بغیر اضافت کے مطلقاً کسی کو رب کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی اب اس پر ایک سوال ہے. لیکن عرف کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے، سمجھے؟ مہربانی. اچھا جی حدیث شریف ہے، سوال ہے اس کا جواب. حدیث شریف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم اطعم ربک وضع ربک ولا یقل احدکم ربی بل یقل سیدی و مولائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہ کہے کہ جا اپنے رب کو کھانا کھلا، جا اپنے رب کی عزت کر یا توہین کر، بلکہ فرمایا کہ اور نہ ہی تم میں سے یہ کہے کہ ربی فلاں میرا رب ہے،
بلکہ یہ کہے کہ سیدی و مولائی، فلاں میرا سردار ہے، فلاں میرا مولا ہے. سمجھے کیا کہے؟ سیدی و مولائی. اگلے گل تو بعد لہذا استاد نو تے مرشد نو اے لفظ حدیث پا کے چاہے نہ بندہ کہہ سکتا ہے کہڑے؟ مولائی. انہوں کا مطلب یہ نہیں بھی استاد پتروں نے سمجھا دیں بھی چونکہ مجھے شاگردوں نے سیدی کہنا شروع کر دی آپ مطلقاً کہہ دیں کہ ہم سید ہیں. یہ کام نہیں کرنا جی، اس کام سے نہیں لگ پینا جی. جمراتی والا سید نہیں بننا، وہ حقیقی سید تو وہ تو سید ہوئے نا جی. لیکن اے بھی لفظ بھائی فرمایا کہ یہ کہے کہ سیدی و مولائی، یہ کہہ سکتے. اب اس پر سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ربا کا اپنے مالک کو نہ کہے. حالانکہ ابھی بیان ہوا ہے کہ اضافت کے ساتھ تو جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ دیا شارحین حدیث نے کہ حدیث پاک میں جو نہی ہے نا یہ تنزیہ کے لیے ہے، تحریم کے لیے نہیں ہے. حدیث پاک میں جو نہی ہے یہ نہی تنزیہی، نہی تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے مکروہ تنزیہی. یہ نہی تنزیہی دو اصول فقہ جا جائے گا. نہی تنزیہی بے سے بچنا بہتر ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. اس سے اگر نہی تحریمی ہو تو پھر اس سے بچنا فرض ہوتا ہے اور کرنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے. تو بھی اس میں جو منع کیا گیا یہ کس کے لیے ہے؟ تنزیہ کے لیے. یعنی بچنا بہتر ہے، اس لیے کہ جو عوام ہے جو مسئلے کو سمجھے گے نہیں تو وہ اور معنی نکالیں گے تو غلطیاں لگ جائیں گی. گل سمجھیے. جس طرح میں تمہیں کہا بھی لغتاً تو کسی کو ربی کہے تو ہے، لیکن عرف میں جو ہے نا معنی غلط ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا یہ نہیں کہنا کہ یا ربنا یا ربی، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. گل سمجھیے. یہ تو ہے مفرد رب. ایک جمع بھی استعمال ہوتی ہے ارباب. کیا؟ ارباب. ارباب کے بارے میں یہ مسئلہ ہے چونکہ ارباب کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے. کس کا؟ ارباب کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے. لہذا ارباب کا اطلاق مخلوق پر اضافت کر کے کریں یا مطلقاً کریں، دونوں طرح جائز ہے. دونوں طرح سورہ یوسف میں فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تو وہاں مطلقاً استعمال ہے کیا؟ ارباب متفرقون، وہ صرف موصوف ہے نا. تو ارباب کا اطلاق چونکہ اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے، یہ جمع کا جو لفظ ہے، کیونکہ بہت سارے جمع کے لفظ بھی تو اللہ تعالیٰ پر بولے گئے ہیں نا. لیکن ارباب کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے. اس کو مطلقاً بھی ذکر کر سکتے ہیں، مقید کر کے بھی ذکر کر سکتے ہیں. آگے آگے جی رب العالمین. کون؟ عالمین جمع ہے عالم کی. کیا ہے؟ تو عالم اس شے کو کہتے ہیں جس شے کے سبب سے کسی اور کا علم آئے. عالم اس شے کو کہتے ہیں جس کے سبب سے کسی اور کا علم آئے. جیسے خاتم اس شے کو کہتے ہیں جس کے سبب سے مور لگائی جاتی ہے. قالب اس شے کو کہتے ہیں جس کے سبب سے چیزیں بنائی جاتی ہیں. وہ سچا ہے نا، سانچا قالب ہوں جی. مستری آدھے قالب کر لئیے جی. اسی طرح عالم وہ عالم ہر اس شے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے دوسرے کا علم ہے. تو چونکہ ساری مخلوق کون؟ اپنے حادث ہونے کے اعتبار سے اپنے خالق کا علم دیتی ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، اس لیے پھر اس مخلوق کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں. اس لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اسے کوئی خبر نہیں پہنچی کسی نبی کے متعلق، جس زمانے میں تھا علم نہیں پہنچا، تو عقلاً اس پر لازم ہے کہ وہ یہ مانے کہ میرا کوئی خالق ہے. اتنی بات اس پر لازم ہے، کیونکہ وہ اپنے وجود کو دیکھ کر، ہر روز تبدیلی کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے نا کہ یہ تبدیلی میری نہیں ہے. مثلاً بھی روٹی کھا دیے، ارادہ کیتا ادھی نہ رجا حالانکہ دو نہ رجا وا، مطلب بھی کوئی اور ذات ہے.
سمجھ آئیے؟ تے دھوپے بیٹھا وہاں بھی دھوپ نہ لگے لیکن لگی ہے، چھاویں بیٹھا وہاں بھی ٹھنڈ نہ لگے تے لگی ہے۔ تے اتوں بندہ عقل کو پوچھ سکتا ہے نا بھی میں تے جڑا ارادہ کیتا ہے انج نہیں ہویا، ہور طرح ہویا ہے، لہذا کوئی ہور ذات ہے جس کو کوئی خبر نہیں، اسے بھی عقلاً یہ لازم ہے کہ وہ مانے کہ میرا کوئی خالق ہے۔ اس لیے وہ آپ پڑھ لیں گے کہ وہ بندے شاہقۃ الجبل کہ پہاڑ کی چوٹی پر سے کوئی خبر نہیں، اور اس نے بت کو، درخت کو، کسی چیز کو سجدہ نہیں کیا، صرف اتنا مانا کہ میرا کوئی خالق ہے اور اپنی زندگی گزاری ہے، وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے لیکن بعد میں، اس لیے کہ اس نے شرک نہیں کیا جی، اور اسے جتنا اس پر لازم تھا عقلاً اتنا اس نے مانا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے جی، بشرطے کہ کسی کو سجدہ نہ کیے۔ وہ تفصیل آ جائے گی کسی مقام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تو سوال ہے جب اچھا تو عالم جو ہے وہ جمی ما سو اللہ، جمی ما سو اللہ سارا عالم ہے، جمی ما سو اللہ۔ اب اس پر سوال ہے کہ جب ما سو اللہ سارا عالم میں داخل ہے تو اس کی جمع بنانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ ہاں جی، عالم جمی ما سو اللہ، عالم کی تعریف یہ ہے کہ عالم کیا ہے؟ عالم جمی ما سو اللہ جی۔ تو اس پر سوال ہے کہ جب سارا جہان اس میں آ گیا عالم میں تو جمع بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جمع جو ہے وہ انواع کے اعتبار سے، اجناس کے اعتبار سے، جمع انواع اور اجناس کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے ہے؟ ہاں کہ بھئی سارے اجناس، بات سمجھیے۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ جمع اس لیے لائی گئی ہے کہ تاکہ مخاطبین کو یقین ہو جائے کہ کائنات میں کوئی بھی ذرہ ایسا نہیں ہے جو مربوب نہ ہو، جو نہ ہو، اس لیے بھی جمع لائی گئی ہے۔ ہاں جی، کیا کیا ہے؟ اور جمع اس لیے بھی لائی گئی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کائنات میں کوئی بھی ذرہ ایسا نہیں ہے جو مربوب نہیں ہے، وہ اللہ کا، اللہ اس کا رب ہے، وہ اس کا مربوب ہے۔ کل سمجھیے اے شابہ سے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ عالم صرف تین ہے، ملائکہ، انسان اور جن، باقی سارے بالطبع اس میں آتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ عالم صرف انسان ہے، باقی سارے اس کے تابع ہیں۔ اچھا جی، خیر، سبحان اللہ۔ سوال ہے کہ جب عالم جمی ما سو اللہ کو شامل ہے تو جمع لائی تاکہ سارے اس میں داخل ہو جائے اور اجناس کے اعتبار سے، تو پھر جمع واو نون کے ساتھ کیوں لائی گئی ہے؟ کیونکہ واو نون کے ساتھ جمع تو اوکلا کی آتی ہے اور اس میں تو غیر بھی داخل ہیں، تو اس کا وہی جواب جو بارہ پڑا ہے کہ اوکلا کو غیروں پر ترجیح دے کر واو نون سے جمع لائی گئی ہے۔ ہاں بھی شابہ کیا کیا چلے سوال ہے کہ عالم جمی ما سو اللہ ہے تو اس میں کمال ہے یار مولوی خاور، عالم کی جمع واو نون کے ساتھ عالم جمی ما سو اللہ پر بولا جاتا ہے تو اس میں اوکلا بھی ہیں، غیر اوکلا بھی، ذویل عقول تین تھے، باقی سارے غیر، اس کی جمع واو نون کے ساتھ کیوں لائے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ذویل عقول کو غیر ذویل عقول پر ترجیح دی گئی ہے اور جمع واو نون کے ساتھ لائی گئی ہے۔ گل سمجھی؟ اچھا جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو عالم ہے نا، عالم، عالمین جمع ہے عالم، یہ تین قسموں میں تقسیم ہے، تین قسموں میں۔
کس میں تقسیم ہے. ایک ہے متحیزات، کیا ہیں؟ متحیزات. دوسرے ہیں مفارقات، تیسرے ہیں صفات. عالمین جو ہے نا، عالم پورا کائنات، یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. کس میں؟ متحیزات، مفارقات، صفات. سمجھائیے جی. مفارقات بھی مشکل ہے، یہ 2 زیادہ جو ہے نا وہ، کیونکہ اس میں فلسفے کو بھی دخل دیا ہے. 2 چیزیں، پوری کائنات 2 ہیں، متحیز اور صفت. متحیز صفت یعنی جسم اور جسم کی صفتیں. جسم یہ ہے پوری کائنات، جسم. تو عالم کیا ہے؟ متحیزات ہیں اور صفات ہیں. عالم صفات ہیں. تو جسموں کا رب بھی اللہ ہے، ان کی صفات کا رب بھی اللہ ہے. لہذا بندے کے افعال، صفات، ہر ایک کا وہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے. کل سمجھیے. تو کون؟ متحیزات اور صفات. اچھا جی. پھر وہ فلسفیانہ طریقے پر متحیزات 2 قسم ہیں. بعض بسائط ہیں، بعض مرکبات ہیں، کہ جو آگ، پانی، ہوا سے بنے ہیں متحیزات، ان کو مرکبات کہتے ہیں. جو آگ، پانی، ہوا سے نہیں بنے ان کو بسائط کہتے ہیں. جس طرح افلاک اور کواکب ہیں، ان متحیزات کو بسائط کہتے ہیں. اور جو آگ، پانی، ہوا، مٹی سے بنے ان کو کیا کہتے ہیں؟ متحیزات مرکبات کہتے ہیں. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ تعالی قادر ہے کہ اس کائنات جیسی کروڑوں اور کائناتیں بنا سکتا ہے. اس کائنات جیسی کروڑوں اور کائناتیں بنا سکتا ہے. اس سے بڑی بنا سکتا ہے، اس سے چھوٹی بنا سکتا ہے. گل سمجھیے. لہذا بھی فلسفیوں نے جو دلائل دیے ہیں کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین بھی، یہاں اس میں اگر یوں ہو تو یوں ہو جائے گا، اگر یوں ہو تو یوں ہو جائے گا، سورج تھوڑا نیچے آئے تو یہ ہو جائے گا، اوپر چلا جائے تو یہ ہو جائے گا. تو یہ سارے دلائل جو ہے نا ان کے، وہ سارے مفروضے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہے سورج کو اس سے جتنا دور ہے اس سے 1000 گنا اور دور کرے اور گرمی اس سے زیادہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ قادر ہے. سورج اس سے بالکل ہمارے سر پر آ جائے اور ٹھنڈک شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر. بات سمجھیے. یہ عقیدے بتا رہا ہوں فلسفیوں کے جو ہے نا وہ نظام دور ہے نا. اللہ تعالیٰ قادر ہے. بات سمجھیے. شاباش. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ سورج چمکتا رہے اور اندھیرا ہو جائے. اللہ تعالیٰ قادر ہے سورج غروب ہو جائے اور دن سے بھی زیادہ اجالا ہو جائے. جی تو یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یہ ایک نظام ہے جو اس نے بنایا ہے، لیکن وہ قادر ہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے. چلو یہ آگے ہے الحمدللہ رب العالمین. مانا کرو تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا. شاباش شاباش. تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے عالمین کا. مانا کرو کیا مختص ہیں اللہ تعالیٰ